الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ہمارا مقصد ہے آپ کے سامنے حقیقت روبرو کرانا، نہ کہ اپنے طرف سے بنائے ہوئے کچھ الفاظ یا جملے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرۃ الانبیاء میں جو لکھے گئے ہیں تو جو تحریر کی گئی ہے وہی آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ لہٰذا جس میں آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی، آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ بجاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخص نے اگر خونج ریزیہ کی یا وہ جرم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد عزرائیل آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کے ذمے لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ کیسی مٹی لی گئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع حدیث مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ زمین میں چشمے کیوں جاری ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تم سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے
खुश्क करके खटकने वाली मिट्टी बनाकर अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत कामिला से आपके कालिब को तैयार किया। कालिब यानी कल्ब। आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर फरिश्ते हैरान हो गए। फरिश्तों ने कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी। वह हैरान होकर उसके इर्द गिर्द फिरते थे और उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब करते थे। इब्लीस को भी इसकी खबर हो चुकी थी। अभी तक वह मरदूद नहीं हुआ था। वह भी इस कालिब को देखने आया और इसके गिर्द फिर कर बोला, तुम इस पर ताज्जुब करते हो? यह तो अंदर से एक खाली जिस्म है जिसमें जगह जगह सुराख है और इसकी कमजोरी का यह हाल है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़े और अगर खूब सैर हो जाए तो चल ना सके। इस खाली कालिब से कुछ ना हो सकेगा। फिर कहने लगा, हाँ, इसके सीने की बाईं तरफ एक बंद कोठरी है। यह खबर नहीं कि इसमें क्या है। शायद यही लतीफ़े रब्बानी की जगह हो जिसकी वजह से यह खिलाफत का हकदार हुआ हो। आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में रूह का दखुल। अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि इस कालिब में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों में फैल जा। जब रूह कालिब के पास पहुंची तो जिस्म को तंग व तारीक पाया, अंदर जाने से रुक गई। बाज़ रिवायत में आता है कि तब नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह कालिब जगमगा दिया गया, यानी वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत रखा गया। अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। अभी सर में थी कि आपको छींक आई और ज़बान में पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अबू मुहम्मद, यह और अबुल बसर आप अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है। मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए ही पैदा किया। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा, लेकिन आप गिर पड़े क्योंकि रूह अभी नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। फिर रूह तमाम जिस्म में फैल गई तो आपको हुक्म हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। आपने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वअलैकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही आपके लिए और आपकी औलाद के लिए सलाम का तरीका होगा। आपने अर्ज़ किया, मेरी औलाद कौन सी होगी? तो आपकी तमाम औलाद को आपके सामने कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पीठ पर अपना दस्ते कुदरत फेरा और आपकी औलाद को निकाल जाहिर किया। फिर फरमाया, मैंने उनको जन्नत के लिए पैदा किया और यह जन्नत वालों का अमल करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने अपना दस्त कुदरत आपकी पीठ पर फेरा और आपकी बाकी औलाद को जाहिर फरमाया और रब ने कहा कि इन लोगों को मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया है, यह जहन्नमियों वाले अमल करेंगे। फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा का हुक्म। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था कि तुम्हें मेरे खलीफा के सामने सजदा करना है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फरिश्तों पर तमाम चीज़ों को पेश करके
ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اجرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاک وحی یعنی قرآن لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا، اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی یہ ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گونجا گیا، جنت کی نہروں میں غوطے دیے گئے، زمین و آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدس امام حضور ہی ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ علامہ راضی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہما کی اس عبارات سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا ظہور ہے۔